کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھاتے تھے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اس پابندی کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ قرآن کی کوئی سورہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاورہم فی الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب پکا عزم کسی کام کے کرنے کا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر ڈالا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھاتے تھے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اس پابندی کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ قرآن کی کوئی سورہ ہم کو سکھاتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے بھلائی چاہتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت میں سے تھوڑا سا مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے بہت بڑے فضل میں سے تھوڑا سا مانگتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو ہر چیز پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے اور میری کچھ بھی طاقت نہیں، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، تو ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہو اور حقیقت میں تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ میرا کام جو میں کرنے یا نہیں کرنے کے تعلق سے پس و پیش میں ہوں، اس جگہ پر وہ اپنے کام کا نام لے، استخارہ کرنے والا، خیر لی فی دینی و معاشی، اگر یہ کام میرے لیے میرے دین کے حساب سے، میرے معاش کے اعتبار سے بہتر ہے، وعاقبت امری، اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، عاجلہ وعاجلہ، جلدی ہونا چاہیے یا لیٹ ہونا چاہیے، فقدرہ لی، تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کام میں مجھے خوب برکت دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے اور حقیقت میں تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ شر لی فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے برا ہے، ومعاشی، میری دنیا اور معاش کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ ہے، فاصرفہ عنی، تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دے، واصرفنی عنہ، اور مجھ کو اس کام سے ہٹا دے، وقدر لی الخیر حیث کانا، اور میرے لیے بھلائی رکھ دے جہاں بھی ہو اور مجھ کو اس تک پہنچا دے، ثم ارضنی بھی، پھر مجھ کو اس پر راضی کر دے۔ عن جابر، بخاری۔ اس میں جو آیت قرآن کی دی ہے، وشاورہم فی الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے مشورہ کرو، صحابہ سے، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب تم پکا عزم کسی کام کے کرنے کا کر لو تو اللہ کے بھروسے وہ کام کر ڈالا کرو۔ اسی حدیث میں ایک جملہ اور ہے کہ جب تم مخلوق سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو استخارہ کے ذریعے خالق سے مشورے میں کیوں شرم محسوس کرتے ہو؟ استخارہ کا لفظ خیر سے بنا، یعنی اللہ سے خیر مانگنا۔ اس خیر کے مانگنے کے بعد، استخارہ کر لینے کے بعد انسان جو بھی قدم اٹھائے گا اللہ اس میں بھلائی رکھے گا۔ اس کا سیدھا سادہ طریقہ سنت کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے جو بتایا کہ 2 رکعت نماز 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت پڑھے، جو 3 وقت ممنوع نماز کا ہے اس کو چھوڑ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھے۔ اگر اس دعا کو یاد کر لے تو سب سے بہتر، اور نہیں بھی یاد تو نماز ختم کرنے کے بعد اس دعا کو سچے دل سے اللہ سے مانگے، اور پھر جس معاملے میں وہ استخارہ کر رہا ہے سچے دل کے ساتھ قدم اٹھا لے، یس یا نو، ہاں یا نہ، تو اللہ اس میں خیر رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ سے استخارہ اور مشورہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔